کی حقیقت کیا ہے؟ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، بیعت توڑی، کسی صحابی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، کسی صحابی۔ یزید نے اس بغاوت کو کچلا اور ان لوگوں کو تہہ کیا۔ مسجد نبی میں گھوڑے باندھنا، ان کی لید کرنا، نمازوں کا بند ہو جانا، اور 1000 عورتوں کا حاملہ ہونا، فوجیوں کا زنا کرنا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ مورخین نے گھڑی، لوط ابن یحییٰ نے گھڑی، ان لوگوں نے یہ ساری کہانیاں گھڑ کے ہماری کتابوں میں درج کر دی۔ 1000 عورتیں ان کے ساتھ زنا کیا گیا اور 1000 حرامی بچے پیدا ہوئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یہ 7 گنتا بھی تھا، 1 2 3 4 5 6 999 بھی نہیں اور 1001 بھی نہیں، پوری کتنی؟ اور سب بھی حاملہ ہوئی اور سب کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ اسی سے سمجھ لو کہ اس روایت کا کیا حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2959۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں تلاش ضرور کرنا، دیکھنا کیا یہ حدیث بخاری میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جب حرہ کا زمانہ تھا تو ان کے پاس کوئی آنے والا آیا، پس ان سے کہا کہ بے شک حضرت ابن حنظلہ، ان کا اصل نام ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہما، لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ واقعہ حرہ کا سبب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور دوسرے اہل مدینہ یزید کے پاس ایک وفد میں گئے تو انہوں نے وہاں پر کئی غیر شرعی چیزیں دیکھیں، تو انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی۔ یزید نے اہل مدینہ کی طرف مسلم بن عقبہ کو بھیجا، جس کو مصرف بن عقبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ سخت ظلم کیا اور 1700 مرد قتل کر دیے، اور عورتوں اور بچوں کے سوا ان کی تعداد 10,000 تک پہنچتی ہے۔ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 312، اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4024۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا فتنہ واقع ہوا یعنی حضرت عثمان کا قتل، تب اصحاب بدر میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ پھر دوسرا فتنہ واقع ہوا یعنی حرہ، تب اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ پھر تیسرا فتنہ واقع ہوا تو وہ اس وقت تک نہیں اٹھا جب تک کہ لوگوں میں کچھ بھی عقل شعور تھا۔ واقعہ حرہ کی تفسیر لکھتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 63 ہجری میں حرہ کی جنگ کا واقعہ ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ تو بنو امیہ مروان بن حکم کے گھر جمع ہو گئے اور اہل مدینہ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو بنو امیہ نے اپنا محاصرہ اور اپنی پیاس، بھوک اور شدید پریشانی کا حال لکھ کر یزید کی طرف خط بھیج دیا۔ جس وقت یہ خط یزید کو پہنچا تو اس وقت یزید تخت پر بیٹھ کر اپنے پاؤں دھلوا رہا تھا۔ یہ خط پڑھ کر یزید طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ پھر یزید نے مسلم بن عقبہ کو 10,000 سواروں اور 15,000 پیدل سپاہیوں کا امیر بنا کر مدینے کی طرف بھیج دیا، اور ہر ایک سپاہی کو 100 دینار بھی دیے۔ پھر اس خبیث ملعون مسلم بن عقبہ نے یزیدی فوج کو لے کر مدینے پر حملہ کر دیا اور 3 دن تک لوٹ مار کرتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے۔ مدائنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے سوال کیا کہ یوم حرہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اس نے کہا مہاجرین اور انصار میں سے 700 ایسے نفوس شہید ہو گئے جنہیں میں جانتا تھا، اور 10,000 ایسے نفوس شہید ہو گئے جنہیں میں
نہیں جانتا تھا۔ اور اسی طرح مدائنی نے لکھا ہے کہ واقعہ ہررا 27 ذی الحجہ سن 63 ہجری میں واقع ہوا، اور 3 دن تک یہ لوگ مدینہ میں لوٹ مار کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم سب یزید کے غلام ہو، وہ تمہاری جان، مال اور اہل و عیال کا مالک ہے، جس طرح چاہے ان سے پیش آئے۔ اور اسی طرح علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ مدینہ کے قتل عام میں 1700 مہاجرین اور انصار صحابہ اور خیار تابعین شہید کیے گئے، اور عام لوگوں میں سے بچوں اور عورتوں کے سوا 10,000 مسلمان شہید کیے گئے، 700 قرآن مجید کے قاری شہید کیے گئے، اور 97 قریش شہید کر دیے گئے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے جو قبر انور اور ممبر شریف کے درمیان پیشاب اور لید کرتے رہے۔ مسلم بن عقبہ نے لوگوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ اس پر بیعت کریں کہ وہ یزید کے غلام ہیں، وہ چاہے تو ان کو بیچے اور چاہے تو ان کو آزاد کر دے۔ یزید بن عبداللہ بن زمان نے کہا میں قرآن اور سنت کے حکم پر بیعت کرتا ہوں، تو اس نے ان کو بندھوا کر قید کروا کر ان کی گردن مار دی۔ اور اس واقعے کو علامہ حلبی نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہررا کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور جب بھی نماز کا وقت آتا تو میں قبر شریف سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کا مطالعہ نہیں ہے، نہ قرآن کا مطالعہ ہے، نہ حدیث کا مطالعہ ہے، نہ کسی تفسیر کا مطالعہ ہے، نہ کسی تاریخی کتاب کا مطالعہ ہے۔ اگر یہ کتاب و سنت کا مطالعہ کرتا، صحیح بخاری کا مطالعہ کرتا، صحیح مسلم کا مطالعہ کرتا، یا تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتا، تو اس طرح یہ بات نہ کرتا کہ یہ ساری باتیں کہانیاں ہیں، جھوٹ ہیں۔ واقعہ ہررا کربلا کے بعد واقع ہوا تھا، لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، ان کو پتہ چلے گا کہ واقعہ کربلا کے بعد جو واقعہ ہررا پیش آیا تھا، یزید کا ظلم تھا مدینہ والوں پر، یزید نے ظلم کیا تھا مکہ والوں پر۔